بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے قصیدہ نگاری، ذوق کی قصیدہ نگاری کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ذوق کی قصیدہ نگاری پر بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اردو قصیدہ نگاری میں سودا کے بعد دوسرا سب سے بڑا نام ذوق کا ہے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا تعارف۔ ذوق کا نام شیخ محمد ابراہیم تھا اور ذوق ان کا تخلص تھا۔ ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب بھی ملا تھا، اسی طرح انہیں خان بہادر کا بھی خطاب ملا۔ ذوق کی پیدائش کو دہلی میں ہوئی۔ ذوق غالب اور مومن تینوں ہم عصر تھے۔ ذوق کا تعلق دلی کے دربار شاہی سے تھا، یہی نہیں بلکہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے آخر تک جڑے رہے۔ شروع میں بہادر شاہ ظفر جب ولی عہد تھے تو ذوق ان کے استاد تھے۔ ذوق کو 4 روپے مہینے تنخواہ ملتی تھی۔ اس وقت ذوق محض 20 سال کے تھے۔ بہادر شاہ ظفر جب ولی عہد تھے تو ذوق ان کے استاد تھے۔ ذوق کو 4 روپے مہینے تنخواہ ملتی تھی۔ اس وقت ذوق محض 20 سال کے تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے بعد میں بھی انہیں اپنا استاد بنائے رکھا اور اپنے دربار میں ہمیشہ ان کو وابستہ رکھا۔ جب ذوق نے اپنی جوانی میں ہی ایک قصیدہ لکھ کر بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ہی ان کو خاقانی ہند کا خطاب عطا کیا۔ اس وقت ذوق کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 18 اشعار ہیں جو کہ 18 زبانوں میں ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے جب بادشاہت کی کرسی سنبھالی تو انہوں نے ان کی ہمیشہ عزت کی، یہاں تک کہ ان کی تنخواہ 4 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کر دی تھی۔ ساتھ ہی ان کو ملک الشعراء کا تاج پہنایا۔ ذوق کا انتقال سن 1854 میں ہوا۔ ذوق کی تعلیم اور شعر گوئی۔ ذوق کو بچپن سے ہی تعلیم اور شعر و شاعری سے لگاؤ تھا۔ انہوں نے مختلف استادوں سے تعلیم حاصل کی۔ ان میں حافظ غلام رسول، عبدالعزیز دہلوی، حافظ غلام رسول اور شاہ نصیر دہلوی قابل ذکر ہیں۔ غلام رسول بھی ایک شاعر تھے اور ان کا تخلص شوق تھا۔ ذوق نے کم عمری میں ہی شاعری شروع کر دی تھی اور غلام رسول سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ ذوق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد غلام رسول شوق کی مناسبت سے ہی اپنا تخلص ذوق رکھا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جب شاہ نصیر دہلوی کی شاگردی اختیار کی تو ان کو شاعری سے مزید لگاؤ ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے استاد شاہ نصیر کی شاعری کے رنگ کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ذوق کی شاعری میں داخلیت کی کمی ہے۔ ذوق کی قصیدہ نگاری۔ اردو شاعری میں ذوق کا اصل میدان قصیدہ نگاری ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سودا کی بھی پیروی کی، لیکن سودا کا مقام اول تھا اور ذوق اس مقام تک نہ پہنچ سکے، لیکن دوسرا مقام حاصل کرنے میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ ذوق نے بہت سے قصیدے لکھے۔ ان کی قصیدوں کی تعداد 28 ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سے قصیدے لکھے، مگر سن 1857 کی پہلی جنگ آزادی میں ان کے گھر میں آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے بہت سے قصیدے جل گئے تھے۔ بہرحال ان کے جتنے قصیدے موجود ہیں اتنے ہی ان کی قابلیت کی دلیل ہے۔ ذوق کا ایک دیوان ہے جو دیوان ذوق کے نام سے شائع ہوا، اس میں ان کی غزلیں بھی کہیں، لیکن ان کا اصل میدان قصیدہ نگاری کا تھا۔ ان کے قصیدے بادشاہوں کی تعریف میں ہیں۔ ذوق کی قصیدہ نگاری کی خصوصیت۔ ذوق کی قصیدوں میں جدت۔ ذوق کی قصیدہ نگاری کی سب سے زیادہ خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے جتنے قصیدے لکھے ان میں جدت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھا جائے تو ان کے ہر قصیدوں میں الگ رنگ نظر آتا ہے اور ذوق ہر قصیدے میں الگ بات پیدا کرتے ہیں۔ ان کی قصیدوں کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے ذوق کی قصیدوں میں علمیت۔ ذوق کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کو مختلف علوم سے واقفیت تھی۔ انہیں طب، نجوم، حیات، فلسفہ، تاریخ، منطق، موسیقی، تصوف، تفسیر، حدیث اور فقہ وغیرہ کا بھی علم حاصل تھا۔ اس کا اثر ان کی قصیدوں میں صاف طور پر نظر آتا ہے۔ ذوق کی قصیدوں کی زبان۔ ذوق عربی اور فارسی بھی جانتے تھے۔ اس کا بھی اثر ان کی شاعری پر مرتب ہوا اور انہوں نے اپنے قصیدوں میں بھاری بھرکم الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ ان کو زبان پر پکڑ حاصل تھی، اس لیے ان کے یہاں مشکل الفاظ اور قافیے بھی نظر آتے ہیں۔ یہ ان کے یہاں کوئی خامی نہیں بلکہ خوبی تھی۔ انہوں نے اس کو بہت خوبی سے استعمال میں لیا ہے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے صرف مشکل زبان کا ہی استعمال کیا ہے، بلکہ بہت سے مقام پر عام بول چال اور آسان زبان کو بھی انہوں نے استعمال کیا ہے۔ محاورات اور کہاوتیں۔ ذوق کی قصیدہ نگاری کی ایک خوبی یہ ہے کہ انہوں نے محاوروں اور بعض مقام پر کہاوتوں کو بھی بہت خوبصورتی سے استعمال میں لیا ہے۔ اس کے ذریعے ذوق اپنی شاعری کو حسن عطا کرتے ہیں۔ ذوق کی قصیدہ نگاری کا فنی مطالعہ۔ ذوق کی قصیدوں میں تشبیب۔ فنی اعتبار سے دیکھا جائے تو ذوق کا ایک کامیاب قصیدہ نگار نظر آتے ہیں۔ انہوں نے قصیدے کی
اجزائے ترکیبی کو بہتر طریقے سے استعمال میں لیا ہے۔ قصیدے کا آغاز تشبیب سے ہوتا ہے جسے قصیدہ کی جان بھی کہتے ہیں۔ ذوق نے اس پہلو پر پورا زور دیا ہے۔ ذوق کے قصیدوں میں یہ جزو سب سے دلکش نظر آتا ہے۔ ان کی تشبیبوں کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو علم و فن پر کافی مہارت حاصل تھی۔ ذوق نے اپنی تشبیب میں مختلف موضوعات کو شامل کیا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جزو ہر جگہ الگ اور منفرد نظر آتا ہے۔ ذوق کے قصیدوں میں گریز، قصیدے کا دوسرا جزو گریز ہے۔ اس کے ذریعے قصیدہ نگار تشبیب سے مدح کی طرف لوٹتا ہے، یعنی گریز کا جزو تشبیب کو قصیدے کے تیسرے جزو مدح سے جوڑتا ہے۔ ذوق کی قصیدہ نگاری میں گریز پر بات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ذوق نے گریز میں بھی اپنے فن کا کمال بخوبی دکھایا ہے۔ بعض گریز کو انہوں نے بہت سادہ انداز میں پیش کیا ہے۔ کچھ گریز ایسے بھی ہیں جہاں کچھ کمیاں تو ہیں لیکن ان کی خوبیوں کے سائے میں کمیاں چھپ جاتی ہیں۔ ذوق کی قصیدوں میں مدح، قصیدے کا تیسرا اور سب سے اہم جزو مدح ہے۔ میرے نزدیک قصیدے کا دوسرا نام مدح ہے۔ اس میں شاعر کسی کی کھل کر تعریف کرتا ہے۔ شاعر ممدوح جس کی تعریف کی جائے کہ ہر پہلو پر نظر رکھتا ہے اور پھر اس کی تعریف کرتا ہے۔ ذوق اس سلسلے میں بے حد کامیاب نظر آتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہوں کی تعریف میں اپنی پوری صلاحیت اور قابلیت کو صرف کر دیا ہے۔ ذوق نے ممدوح کی ذات کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تمام لوازمات مثلاً کپڑے، جوتے، ہتھیار، ہاتھی، گھوڑے وغیرہ اور دیگر خوبیوں کی بھی مدح سرائی کی ہے۔ ذوق کی مدح کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مبالغہ کا پہلو غالب ہے۔ مبالغہ قصیدے میں بہتر بھی مانا جاتا ہے۔ ذوق کے قصیدوں میں مدح اور ردا، مدح اور دعا قصیدے کے آخری جزو ہیں۔ یہ حصہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ ذوق کے یہاں اس پہلو کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسے روایتی انداز میں اپنایا ہے۔ خاص کر ان کی قصیدوں میں مدح کو زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہے اور ذوق نے اپنے قصیدوں کو دعا پر ختم کیا ہے۔ بہرحال اس طرح ذوق نے قصیدہ نگاری میں حصہ لے کر اسے بلندی عطا کی اور اس کی روایت میں اہم اضافہ کیا۔ آخری عمر میں ذوق بیماری میں مبتلا ہوئے اور سن 1854 کو اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ مرنے سے قبل 3 گھنٹے انہوں نے یہ شعر کہا تھا، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا، خدا مغفرت کرے۔ بقول فراق گورکھ پوری، سوداگر آسان قصیدہ کے نصف النہار ہیں تو ذوق اس آسمان کے ماہ کامل ہیں۔ ذوق کی قصیدہ نگاری پر مولانا محمد حسین آزاد تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نظم اردو کی نقاشی میں مرزائے موصوف یعنی سودا نے قصیدے پر دستکاری کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد شیخ موصوف ذوق کے علاوہ کسی نے اس پر قلم نہیں اٹھایا اور انہوں نے مرقع کو ایسی اونچی محراب پر سجایا کہ جہاں تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ انوری، ظہوری اور عرضی فارسی کے آسمان پر بجلی ہو کر چمکتے ہیں، لیکن ان کے ذوق کے قصیدوں نے اپنی کڑک دمک سے ہند کی زمین کو آسمان پر کر دکھایا۔ بقول ڈاکٹر تنویر احمد علوی، ذوق نے اپنے قصائد میں جس متانت، خیال، چستی، بندش، شائستگی، الفاظ اور جزالت بیان کو رواج دیا تھا، اس نے آگے چل کر نظم کا غالب موضوع اختیار کر لیا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تبصرہ پسند آیا ہوگا، قصیدہ پسند آیا ہوگا، قصیدہ نگاری، اور آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔